السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن آپ سے اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے افغانستان کی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں کہنی تھی. دیکھیں جی، ہر کسی کو جمہوریت پسند ہے اور تمام اس وقت جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اور جمہوریت پسند ملک ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ہم افغانستان میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں. دا پرابلم از دس کہ ہم لوگوں نے سب نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جمہوریت آئے، لیکن انفارچونیٹلی اتنے سالوں میں تقریباً آپ لگا لیں کہ 20-25 سالوں میں جمہوریت تو وہاں پہ نہیں آ سکی، لیکن وہاں پہ اتنا خون خرابہ ہوا ہے اور اتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس جنگ میں سب نے کھویا ہی کھویا ہے، چاہے وہ افغانی ہیں یا پھر وہ امریکی ہیں یا وہ یورپینز ہیں یا وہ پاکستانی ہیں یا وہ خطے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے، کہ اس جنگ کی وجہ سے بہت لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے. چاہے وہ طالبان ہیں، افغان طالبان ہیں، ان کے بھی پیاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ڈیتھس ہوئی ہیں، اور یہ خون خرابہ جو ہے یہ تقریباً 20 سالوں سے چل رہا ہے، بلکہ آئی وڈ سے اس سے پہلے سے چل رہا ہے. اور یہ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ہوا ہے، ان کمپنیز کو ہے جو کہ جنگ کے ہتھیار بناتے ہیں، اور ان کے ہتھیار جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بکے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف، ایٹ دا کاسٹ آف فریڈم آف دا پیپل آف افغانستان، اینڈ کانسیکوینٹلی ایٹ دا کاسٹ آف گلوبل پیس. کیونکہ اگر افغانستان میں آگ لگی ہے تو وہ آگ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ گئی افغانستان سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آگ جو ہے وہ افغانستان سے نکل کے وہ امریکہ میں بھی چلی گئی. 9/11 ہو گیا. حالانکہ میں یہ نہیں کہتی کہ 9/11 جو ہے وہ افغان طالبانوں نے کیا، وہ کہتے ہم نے نہیں کیا. اب تو آدھے سے زیادہ امریکی اس بات کو مانتے ہیں کہ موسٹ لائکلی اٹ واز این انسائڈ جاب جارج بش کی، کہ وہ چاہتا تھا ڈک چینی کے ساتھ مل کر کہ آئل کمپنیز پہ قبضہ کرے، اور آئل کے جو ویلز ہیں، رچ ویلز ہیں سیریا میں اور عراق میں، ان کے اوپر قبضہ کرے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا تماشا کیا. یہ جو جس کو سو کال کنسپریسی تھیوری کہا جاتا ہے، اب بہت دنیا مانتی ہے کہ یہ جو کنٹرول ڈیمولیشن ہوئی تھی ٹوئن ٹاورز کی، اس کو ان لوگوں نے جہاز کے اٹیک کو بنا کر اور ایک نقلی صورتحال پیدا کر کے انہوں نے سارا الزام جو ہے مسلمانوں پہ لگا کر پھر یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کی جسٹیفیکیشن دنیا کے سامنے رکھی، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے ہی امریکی سولجرز کو مروایا اور اپنا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا. اور اب جو لیٹسٹ فگرز ہیں ان کے حساب سے کوئی 59 ملین لوگ جو ہیں وہ دنیا سے ڈسپلیز ہوئے ہیں امریکہ کی وار کی وجہ سے، اور تقریباً 8 لاکھ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اس جنگ میں. اور یہ کولیٹرل ڈیمیج سو کالڈ یہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو انہوں نے انگیج، جس میں یہ ہوئے تھے 2001 کے بعد، انفارچونیٹلی اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ پوری دنیا نے سفر کیا ہے. تو میں نے جو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ طالبان جو ہیں ان کو تیزی سے، افغانستان کے طالبان جو ہیں ان کو تیزی سے اللہ تعالیٰ جو ہے فتوحات دے رہا ہے، اور وہ اپنے ملک کو دوبارہ سے لبریٹ اور فری کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اب وہ کس سے فری کرا رہے ہیں، کس سے لبریٹ کرا رہے ہیں؟ وہ تمام فورن آکیپائرز، تمام فورن فورسز، اس میں یو ایس کی فورسز ہیں، اس میں نیٹو کی فورسز ہیں، اس میں انڈیا کی فورسز ہیں، اس میں وہ تمام فورسز ہیں کہ جو اتنے سالوں سے اپنا وہاں پہ بیسز بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں.
ان دا نیم آف وار اگینسٹ ٹیررزم، جو کہ پروو ہو چکا ہے کہ وہ اسٹارٹ ہی اس وجہ سے کی گئی تھی تاکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو پروفٹ ملے، تاکہ آئل کمپنیز کو ڈک چینی کے جن کے ساتھ لنک ہیں اور جن کے بورڈ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا ان کو پروفٹ ملے، جو آپ کی ڈیپ انٹرنیشنل اسٹیٹ ہے اس کو فائدہ ہو۔ تو اب طالبان کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ بنانی ہے، مطلب اسلامک ایمریٹ بنانی ہے، اسٹیٹ تو نہیں، دے آر ناٹ، وہ داعش کو انہوں نے اور جو آئی ایس ہے اس کو تو انہوں نے وہ کر دیا ہے نا، آئیسس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو تو انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے۔ القاعدہ جو ہے اس کو ہم نے یونانیمسلی تمام مسلمانوں نے ڈس اون کر دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 9/11 پہ جو ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوا وہ واقعی میں ٹیررزم تھا، وہ واقعی میں جو معصوم زندگیاں تھیں ان کے خلاف دہشت گردی تھی۔ وہ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، ہر اسلامک اسکالر نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے کہ دس واز این ایکٹ آف ٹیررزم اینڈ اسلام ڈز ناٹ اسٹینڈ بائی دس ایکٹ آف ٹیررزم، اسلام ڈز ناٹ کنڈون دس ایکٹ آف ٹیررزم۔ اور تقریباً 2 بلین جو اس وقت مسلمان ہے، 2 ارب پوری دنیا کا مسلمان ہے، وہ بھی اس بات کی مذمت کرتا ہے، القاعدہ کے اس ایکشن کو وہ انڈورس نہیں کرتا۔ اب پھر او بی ایل کی ایکسٹریکشن کا جو ایک تماشا ہوا پاکستان میں، جس طرح سے یو ایس کے میرینز آئے اوباما کے ٹینیور میں، وہ ابھی تک او بی ایل کی باڈی ریٹریو نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے جی سمندر میں انہوں نے بہا دی، وچ از دا اسٹوپڈسٹ تھنگ یو کین تھنک آف، کہ انہوں نے سمندر میں بہا دی۔ باڈی ہوتی تو بہاتے نا، جب تک کوئی باڈی آپ نہیں پروڈیوس کرتے، صرف آپ فوٹو شاپ پکچرز سے تو پروو نہیں کر سکتے نا کہ او بی ایل تھا وہاں پہ۔ جب تک آپ اس کی باڈی شو نہیں کرتے، ڈیڈ باڈی، کہ تو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے او بی ایل کو پاکستان سے ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ ایویڈنس کہاں ہے؟ یہ تو سارا فیبریکیٹڈ ایویڈنس نا، ہمیں تو نہیں پتہ کہ او بی ایل تھا بھی ایبٹ آباد میں کہ نہیں تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا ڈرامہ ہو، کیونکہ اوباما کی ریٹنگز گر رہی تھیں اور اوباما کو کوئی ایسا پش چاہیے تھا کہ جس سے وہ اگلا الیکشن جیتتا۔ تو یہ او بی ایل کا سارا ڈرامہ اس وجہ سے کیا انہوں نے کہ ہم نے او بی ایل کو جہنم رسید کر دیا، جبکہ او بی ایل ہو سکتا ہے ہو ہی نہ ایبٹ آباد میں۔ اور پاکستان کو بھی انہوں نے انکریمنیٹ کرنا تھا کہ ہاں پاکستان تو او بی ایل کو پناہ دے رہا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آئی ایس آئی، پاکستان کی آرمی نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا اپنا یہ جو ایلینیٹڈ رسپانس، ہاسٹائل رسپانس ٹورڈز پاکستان، تو اس کے لیے انہوں نے یہ تماشا کیا۔ وہ بامبے اٹیک کا بھی وہ آپ دیکھیں نا، ایلیس ڈیوڈسن کی کتاب پڑھیں آپ، دا بیٹریل آف انڈیا، تو اس میں انہوں نے صاف، وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جرمنی کے، انہوں نے صاف پروف کیا ہے کہ بامبے اٹیک واز این انسائڈ جاب، فالس فلیگ اٹیک تھا انڈیا کا، انہوں نے اس لیے کیا تاکہ وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کر سکیں۔ اب فیٹف میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم وکٹم ہیں دنیا کے پروپیگینڈا کے، انڈیا کے پروپیگینڈا کے، انڈیا کے الائز کے پروپیگینڈا کے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو افغانستان کے، اس وقت ٹھیک ہے طالبان فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اپنا ملک آزاد کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ ایک فائنلی پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کو فائنلی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ واقعی میں اب یہاں پہ ایک صرف اور صرف افغانیوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، کہ جس میں کوئی بھی امریکہ کا ڈمی نہیں ہے، جس میں کوئی بھی یورپ کا ڈمی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی بھی کسی بھی فورن کنٹری کا، گورنمنٹ کا یا فورن ایجنسی کا ڈمی نہیں ہے۔ طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ بلکہ پاکستانیوں کو بھی سنا دیتے ہیں، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی سنا دیتے ہیں، جب ٹائم آتا ہے وہ اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ ہے، ہم نے ایسے چلنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ تو وہ ان کا سٹائل ہے، وہ ان کا ایک اپنا چیز چل رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنا ملک جو ہے آزاد بھی کرا رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنی حکومت بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ایونچولی وہاں پہ ایک طریقے سے اپنی عوام کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولنے کے لیے۔ دیکھیں جی ہمارا جو معاملہ ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ایک خاص وجہ سے بنا تھا، اور ہم اس کے لیے جد و جہد ابھی تک کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اور ہم اسے ایک طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے
100 لوگ ہیں تو اس میں سے 100 ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، 100 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں، 100 ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، 100 ڈفرینٹ میں کہوں گی کہ لوگوں کی وہ ہیں کہ تھاٹ پروسیسز ہیں کہ ہمیں ایسے نہیں ایسے لے کے چلنا ہے، ہمیں ایسے نہیں تو ویسے لے کے چلنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ لا کرنا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیموکریسی ہے، میجورٹی ونس. جو میجورٹی چاہتی ہے وہی ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت مائنورٹی نے بہت کوششیں کی کہ پاکستان کی اسلامک کانسٹیٹیوشن میں کچھ تبدیلیاں کر لیں. میں نان مسلم مائنورٹیز کی بات نہیں کر رہی، بلکہ میں کچھ ایسے سرٹن گروپس کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاورفل لابیز بنا کر ہمارے پالیسی میکرز کو انفلوئنس کریں. اور انہوں نے کچھ حد تک کوشش بھی کی ہے کہ وہ کریں، اور انہوں نے کیا بھی ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، جب بات آ جاتی ہے ملک کو آگے لے کے جانے کی، ملک کو کیسے چلانا ہے، کس طرح سے چلانا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی میجورٹی کا ایک جو اوپینین ہے وہ کک ان کر جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ پریشر پڑ جاتا ہے، پریشر گروپس بن جاتے ہیں، گورنمنٹ میں پریشر پڑ جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں، لا میکرز ہیں، سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، ان کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے، پبلک کا پریشر پڑتا ہے، میڈیا کا پریشر پڑتا ہے، اور وہ کرتے ہیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں. اب سوال یہ اب اٹھتا ہے کہ افغانستان میں رہنے والے بسنے والے لوگ کیا چاہتے ہیں. کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو آپ برقع پہنا کر، برقع ایک بہت قابل عزت لباس ہے، میں اس کی کوئی وہ نہیں کر رہی ہوں، بے شک آپ پہنائیں برقع، بے شک حجاب. میں اب پاکستان میں تو آ کے میں چادر لیتی ہوں، لیکن جب میں باہر جاتی ہوں تو میں پراپر حجاب لیتی ہوں سر پہ. اور کام پہ تو جب میں جاتی ہوں، ڈیوٹی ہوتی ہے میری، ڈاکٹر ہوں، تو میرا حجاب ہوتا ہے. پیشنٹس کو دیکھتی ہوں، امریکی پیشنٹس ہوتے ہیں، اور اٹ ارنز می رسپیکٹ آٹومیٹکلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جب تم مسلمان عورتوں، جب تم نان مسلمز میں پھرو تو اپنا سر ڈھانپ کر رکھو تاکہ تم پہچان لی جاؤ کہ تم مسلمان ہو. اور یہی ہوتا ہے کہ میں جب وہاں پہ حجاب لے کے جاتی ہوں تو لوگوں کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے تو پھر ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ہم نے اس سے بات کیسے کرنی ہے، ہم نے اس سے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا چیزیں اس کو اوفینڈ کریں گی. مطلب وہ ایک آٹومیٹک سینس آف رسپیکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک نیوز آئی کہ افغانستان میں طالبانوں نے، افغان طالبانوں نے، اب میں پاکستانی طالبانوں کی تو بات نہیں کر رہی، وہ تو بینڈ فیکشن ہے اور وہ تو ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان میں بہت ٹیررزم کیا انڈیا کے لیے. میں بات کر رہی ہوں افغانستان کے طالبانز کی، جن کے اس وقت دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں یو ایس کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ. اور ان کے بارے میں یہ نیوز آئی کہ انہوں نے عورتوں کو بند کر دیا. انہوں نے دوبارہ سے وہ لا پاس کیا کہ وہ افغانستان کی عورتوں کو، جن جن علاقوں کو وہ فتح کر رہے ہیں، وہاں پہ عورتوں کو گھر میں بند کر دیا، اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک کہ ان کے پاس اجازت نامہ نہ ہو مرد کا. تو پھر میں خود مطلب آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ، میں بلکہ عورت مارچ جب ہوتی ہے تو اس میں زیادہ شور میں ہی مچا رہی ہوتی ہوں عورت مارچ کے خلاف، ان کی وہ جو اٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف، فحاشی کے خلاف میں نے خاصی کیمپین کی ہے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایز اے مسلم وومن مائی سیلف، آئی ایم دا موسٹ لبریٹڈ اینڈ فری وومن آف دا ورلڈ. آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ وومن آف دا ورلڈ بیکاز آئی ایم اے مسلم وومن. کیونکہ اللہ نے میرے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. میرے بیٹے، ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں میرے، ان کو پتہ ہے کہ اگر انہیں جنت میں جانا ہے تو انہیں اپنی ماں کو خوش کرنا پڑے گا. ماں کو ناراض کریں گے تو انہیں جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے ایز اے مسلم وومن، اور یہ ہر مسلمان عورت کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، جو کہ آپ ایک نان مسلم عورت کو یہ بلیسنگ نہیں ملی. اسلام نے پہلی دفعہ ایک عورت کو اتنا بڑا اعزاز دیا
کہ اس کی مرضی کے اوپر رکھ دیا کہ تم اگر کہو گی مرد کو کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو وہ جائے گا، اگر تم کہو گی کہ نہیں تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اس وجہ سے تم جنت میں نہیں جا سکتے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی بلیسنگ اسلام نے عورت کو دے دی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب میں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ عورت کو اتنی عزت دی اسلام نے دی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے خواب میں 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں، 2 دفعہ آ چکے ہیں۔ اور میں مطلب ہی از سو کرزمیٹک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے کہ وہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ نو ونڈر کہ ان کی جب آپ بات سنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہو، فین بن جاتے ہو ان کے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ مرد حضرات سے میں بات کر رہی ہوں، طالبان حضرات سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے داڑھی رکھنی ہے کیونکہ سنت ہے، آپ نے ٹخنوں سے اوپر اپنی ٹراؤزرز کو رکھنا ہے کیونکہ یہ سنت ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کرنی ہے کیونکہ سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اونچی زبان میں بات نہیں کی کہ غصے سے بلایا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تمام ازواج مطہرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، مطلب اتنا ان کی جو اتنی بڑی سنت ہے یہ۔ اور یہ بات میں صرف طالبان حضرات جو افغانستان میں اس وقت حکومت بنانے جا رہے ہیں، میں صرف ان سے نہیں کہہ رہی ہوں، پاکستان کے میں حضرات مرد حضرات سے بھی یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ داڑیاں تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے آپ رکھیں، آپ کہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر آپ کے ہونے چاہیے، پوائنچے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے کچھ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، یہاں جائیں وہاں جائیں، یہ کام کریں یہ کریں، تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نہ اپنی کسی وائف پہ ہاتھ اٹھایا نہ اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، پیار سے محبت سے رکھا انہیں، ان کو عزت دی، ان کو پیار دیا، ان کو وقار دیا، ان سے ان کی مرضی پوچھی، عورتوں کو انسان سمجھا۔ اسلام سے پہلے عورت کو انسان ہی کوئی نہیں سمجھتا تھا، اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا تھا انہیں، بوجھ سمجھتے تھے۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتی تھیں تو ایز اے سیکس سمبل ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، یہ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں، ان کا میاں ان کو شرابیں پی پی کے مارتا تھا۔ ویسٹ میں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، جو نان مسلم ہیں، جو شرابی کبابی، میں یہ نہیں کہوں گی نان مسلم، مسلمان بھی خاصے ایسے ہیں شرابیں پی کے اپنی بیگمات کو آ کے مارتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی خباثت جو ہے شراب کی، یہ مسلمان ملکوں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن the point that I'm trying to make over here is کہ اسلام revolutionized the lives of billions of women۔ آج اگر یہاں پہ 1.7 بلین 1.7 ارب مسلمان ہے، اس میں سے آدھی تقریباً جو ہے وہ مسلمان عورتیں ہیں، آپ لگا لیں 1 ارب یا 1 ارب سے تھوڑی سی کم ہوں گی عورتیں، وہ سب عورتیں جو ہیں اگر اسلام نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح سے بغیر کسی حق کے یا تو ان کو کوئی زندہ دفن کر رہا ہوتا یا پھر کوئی ان کو ایز اے سیکس سمبل، سیکس ٹوائے استعمال کر کے ایکسپلائٹ کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر رہا ہوتا، یا پھر ان کو ان کے پاس وراثت کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام نے پہلی دفعہ عورت کو وراثت کا حق دیا کہ جائیداد ہے اگر باپ کی تو اس میں اس کا حصہ ہے۔
پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے جب کوئی پنچایت ہے، جرگا ہے، اس زمانے میں تو اتنے ویل اسٹیبلشڈ کورٹس تو بعد میں آئے ہیں، لیکن ایک پراپر جو ایک لیگل سسٹم تھا، یا پھر جو ایک جو کہتے ہیں نا کورٹ اسلام سے پہلے، کہ جسٹس سسٹم کہ جس کے اندر کورٹس ہوں، جس کے اندر آپ کا ایڈوکیسی ہو اور گواہ پیش کیے جائیں، تو اس میں عورت کو تو کوئی ویلیو ہی نہیں کوئی دیتا تھا، عورت کی گواہی کو تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی دفعہ عورت کو اس بات کی اجازت دی، اس کو اتنا وقار دیا کہ وہ کورٹ میں جا کر گواہی دے سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کی مرضی کے بغیر کوئی شادی نہیں کر سکتا اس کی۔ اس سے پہلے بہت زیادہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی، فار دا سیم ریزنز کہ جس کی وجہ سے آج کل ہو رہی ہے، خباثت آج بھی ہے، لیکن اسلام نے اس خباثت کو روکا، اور اسلام نے کہا کہ اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو وہ آپ اس کی شادی وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں، اب پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عورت ہو یا مرد ہو، چائنا بھی جانا پڑا ہے، چین بھی جانا پڑے جاؤ، لیکن تعلیم فرض ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تعلیم فرض ہے۔ تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے چائنا کی جو تھی چائنا کی جو اس وقت تھی ڈیولپمنٹ، ون آف دا بیسٹ تھی۔ اس زمانے میں چائنا سپر پاور تھا، اور ٹیکنالوجی میں، سائنس میں بہت آگے تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کو اگر چائنا جا کے بھی علم حاصل کرنا پڑے تو وہ کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر فرض ہے۔ تو طالبان، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں بند ہو جاؤ، اور آپ اگر کہیں باہر نکلنا ہے تو آپ کو اپنے خاوند کی یا ہسبینڈ کی یا بھائی کی یا بیٹے کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ کیا، یہ آپ کا کلچر ہے افغانستان کا جو آپ امپوز کر رہے ہو، کیونکہ آپ یو کی ناٹ سے کہ آپ یہ اسلام کے نام پر کر رہے ہو، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ عورت اسکول بھی جائے، عورت کو چائنا جا کے بھی اگر پڑھنا پڑے، وہ انجینئرنگ کرنا چاہتی ہے، وہ لیٹ سے کہ وہ میڈیسن کرنا چاہتی ہے، اور اس کو امریکہ کی ٹاپ کی یونیورسٹی میں ہارورڈ میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اس کو آکسفورڈ میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، یا پھر اس کو چائنا کی ٹاپ کی یونیورسٹی میں مل جاتا ہے، تو وہ جا سکتی ہے، اس کو اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس لڑکے سے شادی کر لے جس سے وہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر زبردستی کسی اور سے نکاح فورس کرو گے تو وہ نکاح ہی ویلڈ نہیں ہوگا۔ پھر اگر شادی کے بعد اس کا میاں اسے مارتا ہے، یا پھر اس کی اپنے میاں کے ساتھ نہیں بنتی، یا ایبیوسو ریلیشن شپ ہے، اگر وہ اسے مینٹل بھی ٹارچر کرتا ہے، اس کو وربل بھی ٹارچر کرتا ہے، تو اس عورت کو اتنا حق ہے کہ وہ خلا کا مقدمہ اس شخص کے خلاف، اپنے ہسبینڈ کے خلاف دائر کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو حق دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، جو کہ 50% پاپولیشن ہے افغانستان کی، آپ ان کو گھروں میں بند کر رہے ہیں۔ وہ اسکول جائیں تو کیسے جائیں؟ وہ اگر بینک میں کام کرنا چاہتی ہیں، وہ اگر کورٹ میں کام کرنا چاہتی ہیں، وہ اگر ٹیچر بننا چاہتی ہیں، وہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، انجینئر بننا چاہتی ہیں، پائلٹ بننا چاہتی ہیں، وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، تو وہ کیسے کریں گی؟ آپ نے اگر انہوں نے بازار جانا ہے تو ان کو پہلے ایک ریٹن وہ چاہیے، نوٹ چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں سے ان کی مرضی پوچھی ہے اور ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیا ہے. جیسے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ سکتا ہے، اسی طرح سے عورت کو بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ کر سکتی ہے اور اسے شادی بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں اوپن ہے کہ اگر اس کی مرضی نہیں ہے عورت کی، اسی لیے تو اس سے پوچھا جاتا ہے. یا تو آپ پوچھو ہی نا، اگر آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح شادیاں کرنی ہیں تو پھر تو آپ ان سے پوچھو ہی نا. آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ آپ جاتے ہو نا قاضی کو تو جا کے پوچھنا پڑتا ہے. نکاح ہی جائز نہیں ہے جب تک وہ 3 دفعہ نہ کہے کہ اسے قبول ہے. عورت سے آپ نے 3 دفعہ مینڈیٹری ہے کہ اس نے ہاں بولے گی تو نکاح ویلڈ ہوگا، ورنہ نکاح تو کل عدم ہو جائے گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک وہ تھا اسلام کہ جو داعش کہتا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو پتہ چلا وہ تو اسلام ہے ہی نہیں، کہ وہ جو حرکتیں کر رہے تھے داعش والے کہ وہ انہوں نے سیکس سلیوز بنا لیں، اور بہت یہ ویسٹ نے بڑا پروپیگینڈا بھی کیا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ تو ویسے نہیں ہو نا، آپ تو مہذب ہو، آپ کو تو معلوم ہے اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو کہ جو داعش کرتا تھا؟ کیونکہ آپ تو داعش نہیں ہو نا، آپ تو اپنے ملک میں اسلامک معاشرہ لانا چاہ رہے ہو، جو کہ اچھی بات ہے. ہم بھی پاکستان میں کب سے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلامک معاشرہ آ جائے، کہ یہاں پہ اسلامک کانسٹیٹیوشن آ جائے. لیکن اس اسلامک کانسٹیٹیوشن میں عورت کا ایک بہت اہم رول ہوگا اور رہا ہے. اس ملک کو بنانے والی عورت ہے. فاطمہ جناح کی میں بات کر رہی ہوں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ قدم بقدم ساتھ چلی ہیں. اس ملک کو بنانے والی عورت ہے. یہ جو پاکستان ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں ایک عورت کی بہت بڑی قربانی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو اسلامک معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کیسا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ صرف مردوں کا معاشرہ ہوگا تو یہ تو اسلامک معاشرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ہمیں 1400 سال پہلے، اس میں تو عورتوں کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اگر عورت خوش نہیں ہے تو آپ کو تو جنت ہی نہیں مل سکتی. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ نے کیا صرف جہاد کر کے جانا ہے؟ آپ کی عورتیں آپ سے ناخوش ہیں، گھر پہ ماں آپ سے ناخوش ہے، بیگم آپ سے ناخوش ہے، بیٹی آپ سے ناخوش ہے، آپ کی بہن آپ سے ناخوش ہے، تو آپ نے جنت میں کیسے جانا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. پھر آپ کی جہاد کدھر جائے گی؟ وہ بھی تو حقوق العباد ہیں نا. یہ آپ کے جو حقوق العباد تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے. اگر آپ کی ماں آپ سے کسی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، آپ کی بہن جو ہے وہ بہت لائق ہے، پڑھنا چاہتی ہے، یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہے، وہ بہت بڑی انجینئر بننا چاہتی ہے، لائر بننا چاہتی ہے، یا وہ جسٹس بننا چاہتی ہے، یا پھر وہ پولیٹیشین بننا چاہتی ہے، وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے لاز بنانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں تبدیلی آئے، پراسپیرٹی آئے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کہیں نہیں خبردار، تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بس کیونکہ تم عورت ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے. خبردار جو تم نے گھر سے باہر نکالا قدم، ٹھیک ہے برقع پہنے، بالکل پہنے، برقعے میں پہن کے کیا عورت کام نہیں کر سکتی؟ عورت کا حجاب، میں حجاب پہن کے اگر امریکہ میں بیٹھ کے میں ڈاکٹر بن کے میں مریضوں کو دیکھ سکتی ہوں، تو مجھے بتائیں کہ افغانستان میں عورت برقع پہن کر، ماڈسٹ کپڑے پہن کر، حجاب پہن کر کیا کام نہیں کر سکتی؟ ایران میں چلے جائیں، میں ایران میں گئی ہوں، وہاں پہ عورتیں ٹیکسیاں چلا رہی ہیں، عورتیں ہر کام کر رہی ہیں جو کہ مرد کر رہا ہے، کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، شانہ بشانہ مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا معاشرہ، ایک ہیلتھی معاشرہ جو ہے اس کی تعمیر کر رہی ہیں. تو افغانستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہونا چاہیے نا، ورنہ تو آپ یہ کلچر امپوز کرو. دس از ناٹ اسلام. یو کین ناٹ سے یو آر کریٹنگ دا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. یو کین سے یو آر کریٹنگ دا طالبان ایمریٹ آف افغانستان, which will be totally in conflict with the basic concepts of Islam, which gives so much importance to women.
اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے پہلے یہ کیا تھا اسی طرح سے کہ عورت کو تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تمہیں اجازت کی ضرورت ہے، تم اسکول نہیں جا سکتی، تم اپنی میری مرضی کے بغیر کسی سے شادی نہیں کر سکتی، تم یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، اچھا پھر تم مطلب یہ صرف یہ کر سکتی ہو، وہ نہیں کر سکتی، اور اگر شادی کے بعد میاں مارتا ہے تو برداشت کرو، اور میاں کے ساتھ نہیں بنتی تو برداشت کرو. یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب اسلام کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے شراب پینا اسلام کے خلاف ہے، زنا کرنا اسلام کے خلاف ہے، جھوٹ بولنا اسلام کے خلاف ہے، سود کھانا یا دینا یا کرنا اسلام کے خلاف ہے، اور کسی کا حق مارنا اسلام کے خلاف ہے، قتل کرنا اسلام کے خلاف ہے. ویسے ہی عورت کے اوپر زبردستی کرنا، اس کے ہیومن رائٹس کو پامال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف اس کی کسی سے شادی کرنا، اس کی مرضی کے خلاف اسے کسی چیز کو کرنے پر مجبور کرنا، یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے نا. تو پھر آپ کیوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت افغانستان کی طرف، جنگ بھی دیکھ رہے ہیں، بہت بہادر ہیں ماشاء اللہ سے. میں کہتی ہوں ویری گڈ. میں تو کہتی ہوں کہ کشمیر کو آزاد پاکستان نے کیا کرانا ہے، یا تو افغانستان کے طالبان جائیں گے جا کے کشمیر آزاد کرائیں گے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ اسلام صرف مردوں پہ نہیں آیا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر بھی بھیجا ہے. قرآن میں جہاں مردوں کے حقوق ہیں وہاں پہ عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. عورتوں کے بھی حقوق ہے، مردوں کے بھی حقوق ہیں، اور دونوں کو ایک معاشرے کا اہم ستون بتایا گیا ہے، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد سب کچھ ہے. مرد اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ جنت بھی اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے مرد کی جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کی شرط یہ رکھ دی کہ وہ اپنی ماں کو خوش کر کے رکھے. اس سے زیادہ میں کیا بات کہوں گی؟ آپ اب جہاد کر رہے ہو، شہادتیں دے رہے ہو، کس لیے دے رہے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے نا. تو یہاں اگر آپ کی ماں ہی آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ کی ماں آپ سے کیسے خوش ہوگی اگر آپ کی بہن کے حقوق پامال ہوئے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کے حقوق پامال ہوتے ہوئے دیکھے گی تو وہ اوپر سے تو آپ کو کہہ دے گی کہ ہاں جی بہت اچھی بات ہے، دل میں تو آپ سے خوش نہیں ہوگی. پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ آپ کو جنت دے گا؟ اسلام میں عورت کا بہت بڑا رول ہے. اسلام نے ہمیں بہت بڑی ویمن لیڈرز دی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ. There were leaders, they were strong women, and they knew what they were doing. They led billions of women. آج بھی اربوں مسلمان عورتیں ان کا نام لیتی ہیں، ان کی لائف کے بارے میں پڑھتی ہیں، ان کی سٹرگلز سے انسپائر ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو دیا ہے اس دنیا کو، علم کا خزانہ دیا ہے، اور اپنی سٹرگل سے جو انسپریشن دی ہے وہ ایٹرنل ہے. وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی مرد چھین نہیں سکتا. جو حضرت زینب نے کر دیا، جو حضرت فاطمہ نے کر دیا، جو حضرت خدیجہ نے کر دیا، جو حضرت عائشہ نے کر دیا، وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. وہ ان کا ہے، وہ ان کی سٹرگل ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر کوئی افغانستان کی بیٹی، بہن، ماں، آپ کی کوئی بچی پائلٹ بننا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، انجینئر بننا چاہتی ہے،
لائر بننا چاہتی ہے، پولیٹیشین بننا چاہتی ہے، تو اس کو یہ حق اللہ نے دے دیا ہے۔ جب اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے تو میرے طالبان بھائیوں، آپ یہ حق کیسے اس سے چھین سکتے ہیں؟ مجھے بس آپ یہ بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو، بیویوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کر سکتی ہیں، اپنی مرضی کے اسکول میں جا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، ڈاکٹر بن سکتی ہیں، انجینئر بن سکتی ہیں، لائر بن سکتی ہیں، پولیٹیشین بن سکتی ہیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں، اس معاشرے کو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلا سکتی ہیں، آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ جب یہ حق اللہ نے انہیں دیا ہے، یہ ان کا حلال حق ہے، تو آپ انہیں اس حق سے کیسے محروم رکھ سکتے ہو اسلام کے نام پر، جبکہ اسلام نے ہی انہیں یہ حق دیا ہے۔ 1400 سال پہلے اگر اسلام نہیں آتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی تم اپنی مرضی نہیں کر سکتی، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہوتی کون ہو، تم خبردار جو تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا میری مرضی کے خلاف، کیونکہ میں گھر کا مرد ہوں، تم اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، تم اپنی مرضی سے کسی اسکول میں نہیں جا سکتی، تم اپنی مرضی سے یونیورسٹی میں نہیں جا سکتی۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو کہ کلچرل ہیں، جو کہ اسلامک نہیں ہیں، جن کی وجہ سے یہ ڈیپ انٹرنیشنل سٹیٹ جو ہے، یہ ڈک چینی ٹائپ، یہ وائٹ سپریمسز، یہ جو بلڈربرگ گلوب گروپس ہیں، یہ G7s ہیں، یہ اس کو ایک بہانہ بنا کر افغانستان کی انویژن کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آج آپ ہاؤس ریپرزینٹیٹیوز US کے دیکھ لیں تو آدھی تقریباً عورتیں ہوں گی، کینیڈین آدھی کیبنٹ عورتوں کی ہے، یورپین پارلیمنٹ زیادہ تر عورتوں کی ہے، ہر دوسری جگہ آپ کو عورت نظر آ رہی ہے۔ وہ جب 2 ویڈیوز دکھا دیں گے یہ بنا کر انڈیا والے اور یہ جو ڈیپ انٹرنیشنل سٹیٹ والے، یہ دیکھو طالبان تو اپنی عورتوں کو مار رہے ہیں، یہ دیکھو وہ تو انہیں بیٹ اپ کر رہے ہیں، ان کو تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو تو اپنی مرضی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو سارے دن اپنے میاں سے مار کھاتی ہیں، ان کو تو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہے، گھروں میں بند کر دیا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنی زندگی نہیں بنا سکتی، اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھو انہوں نے تو عورتوں کے ساتھ کیا کر دی ہے۔ وہ ساری کی ساری عورتیں کھڑی ہو جائیں گی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، جو لیڈرشپ رولز میں، یہ تو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ طالبان تو عورتوں کے خلاف ہیں، چلو بھئی ان کو دوبارہ سے جی وہ they will justify their invasion, continuous destabilization, continuous decimation of Afghanistan۔ پھر آپ نے جو اب ریہیبلیٹیشن پروسیس میں جانا ہے، آپ نے اب ظاہر ہے اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے افغانستان کا، اس کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کرنا، تو you will need help، you will need help from everybody۔ The whole world destroyed Afghanistan and now the whole world has to rebuild it۔ But the point is this کہ یہ جو بدماش لوگ ہیں انڈیا جیسے، انڈیا اسپیشلی، اور اس کے جو ایلائز ہیں، اور اسپیشلی ڈک چینی اور یہ روپرٹ مرڈاک، جیکب روتھسچائلڈ، اور یہ جو آپ کے 4-5 خبیث خباثتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو گلوبل کنسپیریسیز کرتے ہیں، بلڈربرگ گروپس ہیں، G7 کے جو بھی آپ کے ہیں بدماش، یہ تو they will always look for an excuse to come back to Afghanistan or leave their military contractors, leave their presence in the region, and they will look for an excuse, and this is the excuse they're going to have۔ یہ تو عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ They're going to tap into the vulnerability of the women leaders of the world to try to exploit the whole scenario to their advantage۔ ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ کنٹرول چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ پاور چاہیے۔ افغانستان جو ہے اتنے عرصے سے یہ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور جیتتا آیا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے افغانیوں کو اتنا غیور قوم بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر جنگ جیتتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بار بار یہاں پہ یہ فورن فورسز جو ہیں براجمان بھی ہو جاتی ہیں، مسلط بھی کی جاتی ہیں،
اور بہانہ ہمیشہ عورت کو بنایا جاتا ہے. تو آپ ان کو یہ بہانہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ اسلامک معاشرہ تعمیر کرو، لیکن ایک عورت کے ساتھ مل کر کرو، کیونکہ اللہ نے عورت کو جو رول دے دیا ہے کہ جنت اس کے پاؤں کے قدموں تلے ہے، تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہوتی کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو مرد کے رول سے نیچے بنایا ہوتا تو دو باتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت عورت کے قدموں کے تلے نہیں رکھتا، مرد کے قدموں کے تلے رکھتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو آئی کیو جو ہے نا، جو انٹیلیجنٹ کوشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، انٹیلیجنس لیول، وہ کبھی مردوں کے برابر یا مردوں سے زیادہ نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی، نہیں، میں فیمنسٹ نہیں ہوں، لیکن کوئی مرد ہے وہ عورت سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہے وہ مرد سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے. ایک ہیومن بینگ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اللہ نے اس کے جینڈر کے بیسس پہ نہیں ڈیوائڈ کی کہ میں عورتوں کو زیادہ ذہن دے دوں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ عورتوں کو زیادہ ذہن دے گا، زیادہ ذہین بنا دے گا، مردوں کو کم بنائے گا، یا مردوں کو زیادہ ذہین بنا دے گا، عورتوں کو کم ذہین بنا دے گا. اللہ نے جب ذہانت دی عورتوں کو اور مردوں کو، تو اس میں عورت مرد کا فرق نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں بچیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ نمبر لے لیتی ہیں، وہ زیادہ ریکارڈز بنا رہی ہیں، بریک کر رہی ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے پروفیشنز میں آگے بھی چلی جاتی ہیں. اب تو بہت بزنس میں بہت بچیاں آ گئی ہیں اور بہت ترقی کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو معاشرہ جس نے عورت کو عزت دی اور اس کو مواقع میسر کیے ترقی کے، پڑھنے کے، اس کو روکا نہیں پڑھنے سے، اور اس کو اس کے اوپر بہت زیادہ زور زبردستی نہیں کی، وہ معاشرے آگے چلے گئے ترقی میں. اور جو معاشرے عورتوں کو دباتے رہے وہ معاشرے پیچھے رہ گئے. سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، ہر چیز میں پیچھے رہ گئے. اور آپ نے اگر یہاں پہ اسلامک گورنمنٹ بنانی ہے تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عورتوں کو آپ کو فنکشنل کرنا پڑے گا، فعال کرنا پڑے گا، کہ ان کو گھروں سے باہر نکال کر ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ کیبنٹس میں بٹھائیں اپنی، ان سے مشورہ لیں. اللہ نے ان کو ذہانت آپ جتنی ہی دی ہے، بلکہ کچھ عورتوں کو تو آپ سے بھی زیادہ دی ہوگی، اور ان کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ وہ اس وقت جو آپ کے ایشوز چل رہے ہیں انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ، دیکھیے جی اتنی غربت ہے، اتنی زیادہ برا حال ہے، اکانومی اتنی سفر کر رہی ہے افغانستان کی، ایجوکیشن نہیں ہے، پاورٹی بہت زیادہ ہے، کرائسس سچویشن ہے، کانفلکٹ زون رہا ہے فار سینچریز. اس کو بلڈ کرنا ہے تو اس میں عورتوں کو اپنے ساتھ ملائیں، عورتوں کو اپنا ایسٹ، اپنی اسٹرینتھ بنائیں، ان کو اپنی کمزوری مت بنائیں، ان کو اپنی ویکنس مت بنائیں. وہ آپ کی ویکنس نہیں ہے، اللہ نے ان کو آپ کی ویکنس نہیں بنایا. ان کو اپنا ایسٹ بنائیں، ڈاکٹر بننے دیں، انجینئر بننے دیں، لائر بننے دیں، پروفیشنل بننے دیں، بزنس وومن بننے دیں، انٹرپرینر بننے دیں، پولیٹیشین بننے دیں، تاکہ وہ اس معاشرے کو آپ کے ساتھ تعمیر کریں. آپ کے گھر میں ایک عورت جو ہے وہ گھر کی ایک پیوٹ ہوتا ہے، ایک گھر کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے کہ پورا گھر وہ چلاتی ہے. وہ عورت جو ہے اگر وہ گھر چلاتی ہے اور اس کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا گھر چل سکتا ہے، تو وہی عورت آپ کا معاشرہ بھی چلاتی ہے اور چلائے گی، اور وہی عورت آپ کا ملک بھی چلا سکتی ہے اور وہ چلائے گی. لیکن یہ اس کا حق اس کو اللہ نے دے دیے. اگر آپ اب وہ حق اس سے لوگے، اسے محروم کرو گے اس حق سے، تو آپ پھر گناہ گار ہو. پھر آپ کو اللہ کی کورٹ میں جا کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے اس سے یہ حق کیوں چھینا. تو ان کو، عورتوں کو پلیز مت روکیں، ان کو آگے آنے دیں. ایران میں دیکھیں وہ نہیں روکتے، وہ عورتیں جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر رہی ہیں، ٹیکسیاں بھی چلا رہی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر چیز کرتی ہیں وہ.
آپ بھی کریں. آپ بھی افغانستان میں اسلامک معاشرے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں آپ ہاؤس اریسٹ کر کے بٹھا دیں. یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں تو عورتوں کے اتنے حقوق ہیں. آپ مجھے بتا دینا کہ اگر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کیوں دیتا؟ جنت ان کے پاؤں کے قدموں میں کیوں کرتا؟ آپ کے قدموں کے میں کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جنت؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو آئی کیو لیول مردوں جتنا کیوں دیتا؟ ان کو اگر انہوں نے صرف بچوں کو سنبھالنا ہے اور گھر میں انہوں نے صفائیاں کرنی ہے اور کھانا پکانا ہے، جو کہ سکلز ہیں کھانا پکانا، میں نہیں کہتی بچوں کو جو سنبھالنا ہے، جو گرومنگ ہے، وہ تو خیر اس کے لیے تو بہت زیادہ انٹیلیجنس چاہیے. اور ماں کی جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ بہت ٹاپ کا ہونا چاہیے، کہ اس نے کل کے لیڈرز بنانے ہیں، اسے کل کے جو فیوچر بنانا ہے، لٹرلی گروم کرنا ہے معاشرے کا. وہ بہت بڑا رول ہے اس کا، اور اس کے لیے انٹیلیجنس چاہیے. لیکن یہ جو ٹیکنیکل میں کاموں کی بات کر رہی ہوں، کہ یہ جو آپ کے جس میں سائنٹیفک چیزیں ہو گئی، کہ اب عورت جو ہے وہ ایسی نوبیل پرائزز جیت رہی ہے، اور وہ ایسی سائنٹیفک ریولیوشنری انوویشنز کر رہی ہے، اور ایسٹروناٹ بن گئی ہے، اور وہ اسپیس شپس بنا رہی ہے، اور وہ انوویٹیو یہ ویکسین بنانے والی بھی عورت ہی ہے. جو اس کے علاوہ جو لائف سیونگ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی سرجنز ہیں جو کہ عورتیں ہیں. آپ کی پائلٹس بہت زبردست عورتیں ہیں، آپ کی لائرز بہت زبردست عورتیں ہیں، آپ کی بزنس ویمن اتنی زبردست ہیں کہ اکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں. ان کے دماغ کو استعمال کریں. اللہ نے ان کا دماغ اس لیے دیا ہے کہ وہ استعمال ہو. ان کے دماغ کو پلیز استعمال کریں، اپنے ملک کے لیے کریں. ان کو اپنا ایسٹ بنائیں، ان کو اپنی کمزوری مت بنائیں، اور ان کو کمرے میں مت بند کریں، ان کو گھروں میں مت بند کریں. ان کو کہیں کہ وہ نکلیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کریں. ان کو موقع دیں، ان کو آواز دیں. پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کتنی امپورٹنس دیتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز تھی. پوری کی پوری مسلم امہ، ان کی آواز کی گونج اب تک ہمیں سنائی دے رہی ہے 1400 سال کے بعد. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جو کر دیا یزید کے دربار میں، وہ آواز ان کی آج بھی گونج رہی ہے 1400 سال کے بعد. تو اس لیے پلیز کائنڈلی عورتوں کی آوازوں سے مت گھبرائیں. ان کو بولنے دیں، ان کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. کیونکہ وہ آگے بڑھیں گی تو آپ کا ملک آگے بڑھے گا، آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، آپ کا فیوچر خوبصورت ہوگا، سٹیبل ہوگا. کسی بدماش کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ دنیا میں کسی کو اس بات پہ ورغلا سکے کہ آپ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، جب آپ ان کو اتنے حقوق دو گے کہ پوری دنیا میں اتنے حقوق نہیں دیتا. ویسٹرن عورت سب سے زیادہ مظلوم عورت ہے. میں نے 20 سال امریکہ میں گزارے ہیں. ویسٹرن عورت دنیا کی مظلوم ترین عورت ہے. جتنا کہ وہ پٹتی ہے اپنے سگنیفیکنٹ ادر سے، اپنے بوائے فرینڈ سے، اور کوئی نہیں پٹتا. اور جتنا وہ ایبیوز ہوتی ہے، مولیسٹ ہوتی ہے، اور جو میں کہتی ہوں نا کہ اس کو ایک سیکس آبجیکٹ بنا کے رکھ دیا انہوں نے، کہ جب تک وہ کپڑے نہ اتارے تو نہ وہ ہالی ووڈ میں ترقی کر سکتی ہے، نہ وہ میوزک انڈسٹری میں ترقی کر سکتی ہے. مطلب انہوں نے اس کو لٹرلی اس کی عزت اتار کے پھینک دی ہے. تو جب آپ ایک عورت کو موقع فراہم کر کے ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیشنل، اکنامک اینالسٹ، بزنس وومن، پولیٹیشین، لیڈرشپ رولز میں لے کر آؤ گے، اور دنیا دیکھے گی کہ عورت ہے، اس نے حجاب پہنا ہوا ہے، اس نے برقع پہنا ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے، جہاز چلا رہی ہے، یہ اتنی بڑی بڑی سرجریز کر رہی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے مشکل جو ہے پروفیشنز میں جا رہی ہے. ایک مسلمان عورت، اور وہ بھی افغانستان سے، جس کو ہم اتنا بیکورڈ سمجھتے تھے، اور وہ بھی طالبانوں کی حکومت میں. تو تب مزہ آئے گا، تب مزہ آئے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.